السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر عابد۔ ناظرین، مغل سلطنت کے عروج و زوال کی یہ کہانی جاری ہے۔ آج 6 ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے شاہ جہان کے دور حکومت کی کہانی۔ شاہ جہان جو کہ شہاب الدین شاہ جہان کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری جو کمنگ ایپیسوڈس ہو وہ آپ کو بآسانی اور بوقت مل سکیں۔ ناظرین، 23 اکتوبر 1627 کو جہانگیر کی وفات ہو گئی۔ مغلوں میں تخت کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اصول نہ تھا کہ کسی حکمران کی وفات کے بعد کون حکمران بنے گا، اس حوالے سے کوئی بھی قانون نہ تھا۔ اس لیے کبھی اس حکمران کی وفات کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنتا تھا، کبھی اس کا بھائی حکمران بنتا تھا، کبھی اس کا چچا زاد بھائی حکمران بنتا تھا۔ جو بھی طاقتور ہوتا تھا وہ حکمران بن جاتا تھا۔ اس لیے جب جہانگیر کی وفات ہوئی 23 اکتوبر 1627 کو تو تخت پر جھگڑا ہو گیا اور کچھ عرصے کے لیے 1627 کو جہانگیر کا بیٹا شہریار حکمران بن گیا، لیکن جلدی 4 فروری 1628 کو شاہ جہان نے شہریار کو شکست دے دی، اس کو قتل کر دیا اور شہنشاہ ہند بن گیا۔ شاہ جہان کا جو دور حکومت کا عرصہ ہے وہ 30 سال تک رہا، 1628 سے لے کر 1658 تک۔ شاہ جہان کے دور میں کئی بغاوتیں ہوئیں اور ان بغاوتوں کو کچل دیا گیا اور کچھ عرصہ مغل سلطنت کا بڑھا دیا گیا۔ شاہ جہان اپنے باپ کے برعکس بہت زیادہ مذہبی تعصب رکھتا تھا۔ جہانگیر بھی مذہبی تعصب رکھتا تھا، لیکن وہ مذہبی امور کے بارے میں، مذہبی معاملات کے بارے میں اتنا کلیئر نہ تھا۔ وہ ایک ناکام حکمران تھا، لیکن اتنا زیادہ وہ رجعت پسند نہ تھا۔ لیکن شاہ جہان جو تھا، جہانگیر کا بیٹا، وہ رجعت پسند نکلا اور اس نے حکمران بننے کے بعد ہندوؤں پر جو یاتری ٹیکس تھی جو اکبر کے دور میں معاف کر دی گئی تھی، اس کو پھر سے مسلط کر دیا۔ مندروں کا جو تعمیری کام تھا اس کو روک دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے کئی عمل کیے جس سے جو ہندو مسلم تضاد تھا، جو اکثریتی آبادی تھی ہندوستان کی، ہندوؤں کی، وہ اس سے خوش نہ تھی، اور اس لیے دراڑ پڑنے شروع ہو گئے حکومتی معاملات کے بارے میں۔ مغل سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ اور جو بڑا المیہ تھا شاہ جہان کا وہ یہ تھا کہ وہ ابھی زندہ ہی تھا تو تخت پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ شاہ جہان کے 4 بیٹے تھے۔ بڑا دارا شکوہ تھا، اس کے بعد شجاع تھا، اورنگزیب تھا، اور سب سے جو چھوٹا تھا وہ تھا مراد بخش۔ یہ جو 4 بھائی تھے یہ مختلف علاقوں کے، مختلف ریاستوں کے گورنر تھے۔ دارا شکوہ سب سے بڑا تھا اور قانوناً بھی اس کو حکمران بننا تھا۔ شاہ جہان کی بھی یہی خواہش تھی کہ دارا شکوہ کو حکمران بنایا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ دارا شکوہ ایک لبرل قسم کا انسان تھا، سیکولر قسم کا انسان تھا، روشن خیال انسان تھا، اور مورخ کہتے ہیں کہ وہ دوسرا اکبر تھا۔ اگر دارا شکوہ کو حکومت مل جاتی تو پھر سے مغل سلطنت کے عروج کا زمانہ لوٹ آتا اور پھر سے خوشحالی ہو جاتی، کیونکہ دارا شکوہ ایک صوفی قسم کا انسان تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ ہندوازم اور اسلام بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہیں۔ طریقہ کار کا اختلاف ہے لیکن اس کا جو روح ہے وہ سیم ہی ہے۔ اس سے اور بات یہ ہے کہ اکبر رسمی طور پر ان ایجوکیٹڈ تھا، لیکن دارا شکوہ رسمی طور پر بھی ایک پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس لیے اگر دارا شکوہ کو حکمران بنایا جاتا تو مغل سلطنت کا عروج پھر سے شروع ہو جاتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ شاہ جہان جب بوڑھا ہو گیا 1657 کو تخت کے بارے میں، حکومت کے بارے میں اختلاف ہونے شروع ہو گئے اور 1658 کو لڑائی ہو گئی
چاروں بھائیوں کے درمیان اس لڑائی میں مکاری سے اورنگزیب نے شجاع اور مراد بخش کو اپنے پاس کر دیا اور دارا شکوہ سے جنگ میں ان کو اپنے پاس کر لیا۔ اس لیے دارا شکوہ کو شکست ہوئی اور دارا شکوہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بڑی مکاری سے اورنگزیب نے شجاع اور مراد بخش کو بھی قتل کر دیا اور 21 جولائی 1658 کو اپنے باپ شاہ جہان کو قید کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد شاہ جہان کی وفات ہو گئی اور اورنگزیب شہنشاہ ہند بن گیا۔ اورنگزیب کی اس کامیابی کے دو بڑے وجوہات تھیں۔ ایک یہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی مغل سلطنت کی وہ کٹر سنی جو عقیدہ ہے یا فرقہ ہے اس سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ایسا انسان حکمران بنے جو سیکولر روایات کو لائے، جو روشن خیال ذہن رکھتا ہو، جو برابری کے بنیاد پر، انصاف کے بنیاد پر سب لوگوں کے لیے سیم ہی قانون ہو، جس کی رعیت میں، جس کی حکومت میں۔ ایسے انسان کو وہ حکمران بننا نہیں دینے چاہتے تھے، اس لیے اورنگزیب کو حکمران بنا دیا گیا۔ اور دوسری وجہ تھی نوکر شاہی، یا جو آفیسر تھے وہ بھی مذہبی قسم کے اور کٹر مذہبی قسم کے انسان تھے، اور انہوں نے بھی نہیں چاہا کہ دارا شکوہ جیسے ایک صوفی انسان کو حکمران بنایا جائے۔ اس لیے اورنگزیب کو حکمران بنایا گیا، اور اورنگزیب نے پھر ہندوستان کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ کیا کیا، اور جو بڑے عروج والی سلطنت تھی اس کو زوال تک لے گیا۔ اورنگزیب کے وہ کیسے عوامل تھے، عمل تھے جس وجہ سے مغل سلطنت ناکام ہوئی یا اس کا زوال ہوا، اگلی قسط میں ہم آپ کو یہ سب سنائیں۔